جس کا بیٹا علی کل ایمان ہے، ابو طالب کا کل سرمایہ، دین اسلام کے کام سب آیا، اس کی اولاد کے گھر اجڑتے رہے، پر خدا اور نبی کا برم رہ گیا، ایسے اجڑے کہ آباد پھر نہ ہوئے، پر مسلمان تیرا شرم رہ گیا، یہ جو ٹھیکا تیرے پاس ہے دین کا، یہ جو ٹھیکا تیرے پاس دین کا، اس کی پوتی کی چادر کا احسان ہے۔ زینب جے چھپن نہ دتا تے حسین دانا، حق خونے حسین مظلوم مت کل شودا، ہن زینب دے ممنون، ہر کئی تو ود کے مثلاں وچ آیا زینب دا مضمون، آ تبلیغ اسلام دی کر دی رہی، یارو شام دے وچ خاتون، میرے سردارو جس وے بی بی شام شہر دے وچ آئے نے، دیکھا لوکاں دیاں جوڑیاں چ پتھر ہیں، بی بی پوچھ دیے کیوں پتھر مارن لگے ہو، آواز آندیا تو تا باغی دی بہن ہے، بی بی آدھی یہ قتل نہیں، او کہیں باغی دا ہوئے قتل، پتر نبی دے بچ سجدے میرا ویر ہویا ہے، بے دردی نال شہید، میں کو پتھر مارو او میں اف نہ کرساں، اے وسدے نگری دے، تو کوئی علم نہیں بچ کربل دے گئے مارے پتر علی دے۔ میرے بھائیو ایک پردہ دار عورت زمین کوٹھے تو نیچے آ کے میری مرشداری دے پیراں تے وچ ہاتھ رکھیا ہے، بی بی آدھی یہ میں کوئی علم نہیں، او تو زینب ہے گئیاں لا علمی وچ بولے، کم ظرفی چا مجبور کیتا ہے گئیاں گستاخی اتے کل، بی بی آدھی تے کو کیڑی مجبوری، گن آئیے بازاراں وچ سر کھلے، تیں بہن 18 بھائیاں دی گئیں وچ بازار دے رول، بی بی آدھی میرے مک گئے مان، او براواں دے جدو شام غریباں چھا گئی، لٹے چادر میں گئی میری ویلے تھی زینب باجر دا گئی، بی بی آدھی جے ویلے دا لتھا
او زینتوں غازی سادات تے غربت چھا گئی تائیں سر کھلے بطول دی بچڑی اج وچ بازار دیا گئی الا لعنت اللہ قوم ظالمین. اللہ خوش رکھے امام تھوڑی آواز میں کام رکھے اسی طرح ہاں جی تھوڑی آواز بھی اسی طرح کام رکھے امام جس طرح تم پڑھتے تو پڑھانا باقی یاد آ رہی ہے ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ زینب صلوات اللہ علیہ دا بیٹے کرو. جناب زینب نہ ہوندی ایک پگاں والے مسئلہ یہ نہ ہوتے نماز نہ ہوتی روزہ نہ ہوتا لوگ حج نہ کرتے. جناب زینب سلام اللہ علیہ امام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد. گھر والوں کی خواہش ہے اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں، ورنہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے یا آپ سے خود براہ راست سیکھا ہے یا آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں کسی قابل ہوں یا مجھ جیسا کسی قابل ہے. اور میں اب کیا کہوں، بس یہ مجھے جو میرا ناقص مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تک جو بھی نعمت پہنچی ہے کوئی بھی بلا واسطہ نہیں پہنچی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی واسطہ یا کوئی نہ کوئی سبب قرار پایا ہے. اس میں لوگوں کی محنتیں ہیں، ان کا لگن ہے، ان کی معرفت ہے، ان کا خلوص نیت و عمل ہے. بہت ساری بڑوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہماری نسل تک بہت کچھ پہنچا ہے. بالکل. میں ابھی اگر حسینیہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں اور بچوں کو دیکھتا ہوں، آج ماشاءاللہ سے مدرسے میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو بھی نور ولایت کا اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے حجتوں کی جو ہمارے سر پر ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نارملی اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتا نہیں ہوں، نہ میں بات کرتا ہوں، لیکن میں سنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ عمل کرتا ہوا عمل پیرا ہوں کہ جب وہ گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ آپ بتائیے ہمیں کہ نانا نے مسجد میں کیا کہا. تو ان کو محسوس ہی ہوا کہ شاید مولا کائنات جو ہیں وہ موجود ہیں محفل میں، تو کہا لعل سید یرانی، کوئی بڑا ہے جو مجھ پہ نظر رکھا ہوا ہے. تو اگر میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے تو اس وجہ سے کہ بڑے ہیں یہاں پہ موجود کہ میں اصلاً زبان درازی نہیں کر سکتا. لیکن میں اللہ کا تہ دل سے بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ واسف بھائی کا، عباس بھائی کا. خدا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں یقیناً بہت لوگوں کا ہمارے ساتھ تھا، چاہے وہ ہمارے بڑے ہوں، ہمارے ساتھ کے ہوں، ہم سے چھوٹے ہوں، لیکن اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. خدا بند متعال ان کی قبور کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے اور ان کے قلوب کو نور محمد و آل محمد سے منور کرے. میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن میں آپ کے دعاؤں کا اور آپ کے سپورٹ کا، آپ کے سہارے کا ہمہ وقت، آپ کی مشورت و مشاورت کا ہمہ وقت محتاج رہوں گا. کبھی بھی آپ یہ محسوس نہ کیجئے کہ میرے سر پہ امامہ رکھا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے رکھا ہے. آپ سب مجھ سے اور میرے بڑے ہیں، آپ کا مشورہ ہمیشہ میرے لیے سراغوں پر رہے گا. میں واقعاً تہ دل سے اللہ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ جیسے بزرگوں کا ساتھ رہا. آپ سے میں نے مشورہ بھی کیا، آپ سے میں مسائل بھی پوچھتا رہتا ہوں. اس کو آپ لوگ ادامہ دیتے رہیے. خدا آپ کو طول عمر بابرکت عطا کرے، آمین یا رب العالمین. آخر میں جس سے پہلے کہ سید کچھ باتیں کہیں، ایک سورہ فاتحہ تمام افراد کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. مظفر عباس صاحب پچھلے سال
ہماری اسی نشست میں توقیر قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اب وہ داعیہ حق انہوں نے لبیک کہا ہے. معاف کرنا ذرا پلیز. آپ سورہ فاتحہ پر خاص اسپیشل واسف صاحب دے ماں باپ دے والے محمد دا صدقہ انہوں نے یہ جو کچھ بھی ہے یہ واسف جو کرتے ہیں میری تمنا میری خواہش میں جو سمجھنا وہ کہ دے ماں باپ کو محمد والے محمد دا صدقہ وہ درجات بلند کرے گا انشاءاللہ. ایک فرد کی مداخلت نہیں ہے, بہت سارے ایسے افراد ہیں سخاوت شاہ صاحب ہو کے جنہوں نے مل کر کے جو کچھ اپنے پاس تھا وہ ہم تک پہنچایا ہے. خدا بند مطالب ان سب کو ہم تمام کی قبول پہ اپنی رحمت کو مچھاور کریں. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صاحب کی مدر اللہ اور توقیر شاہ صاحب اور دیگر مرحومین دونوں کمیونٹی میں سے جتنے میں نہیں آ سکا, اور ہمارے ان کے بیٹے کہہ رہے تھے, مجھے بیٹے کہہ تھے آپ نے ضرور جا کر ان سے فاتحہ کہنا پیاز صاحب سے. جتنے بھی مرحومین ہوئے ہیں ہمارا پاس ہوئے ہیں علماء میں سے صلحاء میں سے مومنین, میری گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. قل واللہ احد اللہ الصمد. میری آواز خود شاید زیادہ نہ نکل سکے, پہنچ رہے نہ پہنچ رہے بتانا. بٹی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سبحانہ و تعالی نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا لیکن ایسے نہیں چھوڑا, مہربانی اور لطف فرمایا کہ انبیاء اور ائمہ کو بھیجا. بالکل بالکل. کہ جو ان کی ضرورت تھی وہ ساری ضرورت کو پورا فرمایا. بالکل. اور تھوڑی سی باتیں فرمائیں کہ میرے ساتھ مربوط رہو, میں ہی تمہارا خالق بھی ہوں رازق بھی ہوں, میری طرف ہی تم نے لوٹ کر آنا ہے. اسی پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور ائمہ تشریف لائے. انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ان کا دشمن ہو گیا, اور اس دشمنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو آرام سے نہیں رہنے دیا. اور یہ اصل انسانی جہالت ہے, ورنہ وہ ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو, قل لا الہ الا اللہ, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارا رب ایک ہے. سب کا دشمن ہو گیا اور دشمنی کے نتیجے میں. لیکن اس میں یہ عرض کروں گا, ہم اللہ کے شکر گزار ہیں, اور اس کا کچھ ہی الفاظ ہی کہہ سکتے ہیں. اس نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا شرف بخشا. بالکل. اب ہم واپس میں بات کر رہے ہیں, مخلوق میں سے پھر ہمیں انسان ہونے کا شرف بخشا. انسان ہونے کے بعد پھر ہمیں مومن ہونے کا شرف بخشا. یعنی ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا یا ہماری مدد فرمائی جس میں مکمل سوچ ہے توحید رسالت اور امامت کی, جس کو کلمہ ولایت بھی, یہ اللہ کی عنایت ہے, اس کا احسان ہے. اس میں لمحہ بلمحہ جب بھی سوچ آئے غور کرو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور اللہ فرماتا ہے تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا. کم از کم ہمیں اس پر فارم رکھے گا لاسٹ مومنٹ تک, اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ انہی کے ساتھ معشور فرمائے گا. اللہ امین. تو رکھتے ہیں اسے, اور یہ اس کا احسان ہے. کبھی کوئی بندہ نہ کہے کہ میں نے اپنے محنت کر کے زور سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں. البتہ تھوڑی سی کوشش کرنا پڑتی ہے,
बाकी सब उसी की तरफ से है और उसी ने इनायत किया। बड़ा एहसान है आज भट्टी साहब ने देखिए बयान फरमाया और ये लम्हात तक भी जनाब ज़ैनब और सादात के फ़ज़ाइल और मसाइब जो हैं ये अल्लाह की इनायत है। ये शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है, नेमत इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। दीन है हमने अता फरमाई है और बुज़ुर्ग हैं आप सारे, बड़ी ज़िंदगी गुजारी है। कोशिश करें कि इस बात पर शुक्रिया भी अदा करें और जहाँ तक कह सको कहो घर वालों को। हज़रत इस्माइल का ख़ास फ़ेल ज़िक्र फरमाया कुरान मजीद में, काना यअमुरु अहलहु बिस्सलात, घर वालों को नमाज का कहा करते थे। ख़ास हर नबी थे और नबी के बेटे थे, लेकिन कोई ऐसे अंदाज से वो कहा करते थे घर वालों को, इतने प्यार से। काना यअमुरु अहलहु बिस्सलात, कुरान मजीद ने ज़िक्र फरमाया इस्माइल बड़े अच्छे और बड़े ताबेदार बंदे थे, अपने घर वालों को नमाज का कहा करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुस्लिम मौलवी मजमा हो तो तकरीर करूं, नमाज की बात करूं, बल्कि हर बंदा मसूल है और बच्चों मस्तूरात सबको कोशिश करे तो नमाज को बिल्कुल जो है वो किसी सूरत में तर्क न करें। ये बड़ी इनायत होगी अल्लाह की अगर इसमें हमें सबको इकट्ठा रखें। हुजूर को खुद फरमाया हुजूर को कि वअमुर अहलक बिस्सलात, घर वालों को नमाज का कहो, वस्तबिर अलैहा, इस सूरह ताहा के आखिरी आयत में से है। और उस पर कायम रहो, घर वालों को वअमुर अहलक बिस्सलात। इसका मतलब रब करीम को ये जो फेल है नमाज का ये बहुत ही पसंद है। लिहाजा मोमिनीन को ये चाहिए कि किसी सूरत में नमाज न जाने पाए। और ये हमारे अइम्मा ने अलैहिस्सलाम ने, मैं जब सोचता हूँ करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम जो दुआ दी, एक आदमी ने कहा, मेरा नाम पूरी तरह को याद नहीं आ रहा, सहाबी ने कहा या मौला दिल चाहता है कि नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ है कि आपके पीछे नमाज पढ़े, ये नमाज आपके साथ हो। इमाम ने एक दुआ दी उसको, ज़क्करतनी अस्सलात, तूने मुझे नमाज याद दिलाई है, जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, खुदा तुझे नमाज़ी मैं जिहाद भी इबादत खुदा थी और हुसैन अलैहिस्सलाम का हर काम जो है, लेकिन नमाज के बारे में करबला के मैदान में जो मिसाल कायम की है इमाम ने, जो दुआ दी है, बहुत बड़ी दुआ है इस बंदे के लिए। हालांकि वो शहीद होने वाला था। ज़क्करतनी अस्सलात जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, नमाज के पीछे पड़ जाओ, नमाज को छोड़ो नहीं और दूसरों से भी प्यार मोहब्बत से, घर वालों से, सबसे कहो, ये आपका बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। और इसमें यही अमर बिल मारूफ के मामूली नहीं है कि आप घर में नमाज का कहते हैं। कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि ऐ मौला आपने नमाज पढ़ी, आपके इर्द गिर्द दो बंदे खड़े हुए थे जो आपको ही बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सलाम हो उन पर, जमात के साथ नमाज पढ़ाई। और कभी कभी इस मरहले को सोचते हुए, मौला आपने नमाज पढ़ी, लेकिन आपकी ज़ैनब ने कैसे नमाजें पढ़ी होंगी? हैं, आप सोचें, जरा गौर करें। लेकिन ये मासूम गवाही दे रहे हैं, मैं अब क्या करूं, मासूम गवाही दे रहे हैं कि इन अम्मती ज़ैनब, मेरी फूफी ज़ैनब ने इस सारे सफ़र में नमाज नाफिला तक कज़ा नहीं की, नाफिला तक कज़ा नहीं की। हम वाजिबात को छोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे, जैसे भी जनाब ज़ाहिर को तज़किरा फरमाया ना, हैरान होते हैं। एक आदमी कहता है कि मैं इमाम हुसैन साहब की ज़िंदगी की आखिरी जो मरहले थे, थोड़ी थोड़ी देर में जनाब ज़ैनब जब सुनती थी ना मेरा भाई मुझसे जुदा हो रहा है, तो बेहोश हो जाती थी। लेकिन वही ज़ैनब
भाई सामने ज़िबा हो रहा है, बेहोश नहीं होती। क्या बहादुरी, क्या शजाअत, क्या बात है। वो जनाब ज़ैनब के बारे में सोचता है, हत्ता कि वहाँ वो सामने तिल्ले ज़ैनबिया पे आई और वो सामने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो किसी के हाथ में वो मारता है और कहते हैं जल्दी जल्दी ज़िबा करो। तेरा भाई वहाँ आवाज़ देती है, उमर में साथ आंत तंजुर वजब रसूलुल्लाह युक्तल, तू देख रहा है और रसूल वो सामने से भाग रहे हैं। उस खबीस ने वो दूसरी तरफ कर लिया, फिर खिताब करती है पूरी फौज को, फरमाती है माफी को मुस्लिम, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं जो हुसैन की मदद करे। फिर जब रसूलुल्लाह युक्तल, पर तो मैं हैरान हूँ हुसैन की शजाअत पर कि वो किस तरह जो है वो शजा हो गई। मेरे ख्याल में इसी बात ने इमाम मोहम्मद की हिफाजत करनी है। मुझे इस हुसैन के सारी कुर्बानी की हिफाजत करनी है। मैं आपको 1-2 मिनट और लेता हूँ। कहते हैं कि 3 बहनें आई हैं भाइयों की लाश पर। हमारे यहाँ जो अमूमन 3 बहनें आई हैं भाइयों की लाश पर। एक बहन आई है अम्र इब्न अबू वद की बहन, वो आई, आकर देखा सर कटा हुआ है, पाँव कटे हुए हैं, लेकिन वो आकर कहती है अम्र मैं तुझ पे नहीं रोऊंगी। तो जरा रहे इस बात पे 2 मिनट के लिए, मैं तुझ पर अब नहीं रोऊंगी अम्र, इसलिए कि मैंने देखा कि तेरा कातिल कुफ़्फ़े करीब है। क्यों? उसे तेरी लाश को लूटा नहीं। वो कहती है मैं अब सारी जिंदगी तुझ पर नहीं रोऊंगी, इसलिए कि तेरा कातिल कुफ़्फ़े करीब है, उसे तेरी लाश को लूटा नहीं। दूसरी बहन जंगे ओहद में आई है, मैदान ओहद में भाई की लाश पर। हज़रत सुफिया आकर पैगंबर की खिदमत में बंदा भेजती हैं, कहती हैं मेरे या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे, मुझे भाई की लाश में जाना है। पैगंबर उसको जवाब देते हैं तेरे भाई की लाश इस काबिल नहीं है, मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहन जा सके, तू जाकर देख सके हमजा की लाश को। फिर वो पैगाम में भेजते या रसूलल्लाह मुझे पता चल गया कि मेरे भाई की लाश की हालत क्या है, मुझे इजाज़त दे, मुझे भाई की लाश में पहुँचना है। पैगंबर उठकर अपनी चादर जो है हजरत हमजा पर जाकर दे दी। चादर छोटी थी, लाश बड़ी थी, तो उठकर पैगंबर ने मिट्टी डालना शुरू कर दी पाँव पर जो है। क्यों या रसूल अल्लाह? इसलिए कि बहन आ रही है भाई की लाश पर। भाई का सीधा जा गए और मुसलशुदा लाश है, शायद बहन न दे सके। अब करो मदीने की तरफ को है ज़ैनब, जब तुम आती हो भाई की लाश पर मुकत्ता और आज़ा, जिसके जिस्म के टुकड़े हो चुके हैं और जिसके जिस्म पर करबला की रेत के हमने बड़ी हवा ने डाल रखी है। खुद बीबी फरमाती हैं जब लाश पे जाती हैं, अब वो कितनी शजाअत है इसको कौन बयान करे। यहाँ तो कोई दूसरा भी होता तड़प तड़प कर मर जाता, लेकिन जब हुसैन की बहन है कहती है, खड़े होकर सबसे पहले देखती है अंता की हुसैन, क्या तू मेरा भांजा है हुसैन है? मुझे पता नहीं बीबी ने क्यों सवाल किया। मैं कभी सोचता हूँ और रोता हुआ, पर कभी भी सवाल क्यों किया। एक तो ये है कि मैं मदीने से जिस हुसैन को लाई थी उसका सर शान था, अब जो है जिस्म के टुकड़े टुकड़े खुद फरमाती है या अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह पर सलाम हो, मलाइका तुझ पे दरूद भेजते हैं। हाँ हुसैन, ये हुसैन है, मुरम्मल में दिमाग है, अपने खून से नहाया हुआ है, मुकत्ता औलादा है, जिसके जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दिए गए। मसरूब इमामत वर्दा,
اور جس کی ردا جس کے ماں باپ بھی چھین لیا گیا یہ تیرا حسین ہے رسول اللہ. کمال جملہ کہا بی بی نے. یہاں کوئی اور بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا, صرف علی و بطول کی بیٹی کہہ سکتی تھی, حسن حسین کی بہن ہی کہہ سکتی تھی. کہا تقبل منا ھذا قربان, یہ قربانی قبول کر لے یا اللہ. اور دنیا والوں اور ایمان رکھنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں ذرا خیرات و صدقات کرنے والوں کہتے ہو نا کہ اللہ قبول فرما. بڑی آسانی سے کہتے ہو مگر زینب تو کھڑی ہے ٹکڑوں پر اور کہہ رہی ہے یہ قربانی قبول فرما. جناب زینب کی کوئی اس میں شک و شبہ والی بات نہیں, کوئی مانے یا نہ مانے, ائمہ مانتے ہیں. حسین جیسا عظیم معصوم امام کہتا ہے زینب مجھے اپنی نافلہ لیل میں نہ بھلانا. اللہ اللہ اللہ. مقام زینب اسی سے واضح ہوتا ہے. خدا جناب زینب کی محنت کو قبول فرمائے. ہمیں ہماری عورتوں ہمارے بچوں ہم سب کو جو ہیں جناب زینب کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ذکر کو زندہ رکھ سکیں اور ان کا ذکر پھر ہمیں زندہ رکھے گا اور ہمیں ان کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو اہم ترین چیز ہے جس کو زینب نے سارے مشکلات میں جس کو اگر بیان کیے جائے تو چیخیں نکل جائیں, اس میں نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, آخری لمحات تک نہیں ہونی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی اللہ. اللہ تعالیٰ قبول, اللہ جل شان کو قبول فرمائے ہماری یہ مختصر سی گفتگو اور یہاں مومنین کے جمع ہونا اور مؤسسہ صاحب ان کے گھر والوں اور سب کی طرف سے خدا یہ قبول فرمائے اور ان کو بھی اجر عطا فرمائے, اپنا چیزوں کو بھی اجر عطا فرمائے. کوئی احسان نہیں ہے ان کے ذکر کو کرنا. خداوند کریم مولانا صاحب اور دیگر علماء کا سایہ قائم رکھے. ہمارے دوست مولانا عباس رضی اللہ ہو گئے, فرمائے جو علماء خدمت میں دین میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن ہمارے داماد امیر حیدر وہ سب بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت یاب فرمائے اور دیگر جن کے نام ہمارے ذہن میں نہیں ہیں پھر اللہ تو جانتا ہے کون بیمار ہے ان کو صحت یاب فرما. تو ہمارے مشکلات سے آگاہ ہے ان کو حل فرما. رب العالمین تو ہماری بیماریوں اور بیماروں سے آگاہ ہے شفا عطا فرما. عالمین کے رب تو ہمارے گناہوں سے آگاہ ہے ہمارے گناہ معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس وقت ایران اور حزب اللہ کے خلاف بہت زیادہ پلاننگ ہو رہی ہے. خدا بندہ ان کو فیل فرما, اپنی قدرت اور طاقت سے خدا بندہ ان کو ناکام فرما, ان کی حفاظت فرما, ان کو کامیاب و کامران فرما. بار میں آقا کا ظہور جلد فرما. ہم گناہگاروں کو بھی ان کی زیارت کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد. ریکارڈ ہو رہی ہے. آغاز کر لو نا. Last Saturday night, the child early November. Is it tight in the? Oh, no, say it. Yes, This October na. oh, I see. Triple bypass, ne? All right, sir. Alhamdulillah. There is he's recovering now. Yeah, that's it. Which is the
بسم اللہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں بے شک تھینک یو جہاں بیٹھیں جہاں بھی بھیا ہم لوگ لاسٹ ٹائم بھی اسی ارینجمنٹ سے بیٹھے تھے سید اس طرح سے میں یہاں پہ کل رات سید کل رات میں السلام علیکم آپ میں اس وقت حاضر سروس سید ہیں جس کو کہا جاتا ہے کل رات میں ڈاکٹر خالد اور مفتی فاروق کے ساتھ تھا آپ کو بہت یاد کر رہے تھے اچھا ماشاء اللہ وہ اکٹھے تھے جی جی اچھا اپنے شخار صاحب کے جی جی پروگرام تھا اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہاں تو وہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے کافی افراد وہاں پہ تھے مفتی فاروق اور ڈاکٹر خالد صاحب چلو جی اللہ تعالیٰ بہت آپ کو سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو صحیح راستے پہ رکھے اس میں آپ کیا دیں آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں قربان صاحب آپ تو خدمت کرتے رہے نا اب ہمیں کوئی خدمت کا موقع دیں چاول ڈالو سلامت رکھے عباس نے یہ بولسول کا بھی جو امام بڑا ہے اس نے لے دیا بسم اللہ عباس نے محنت بہت کی کیا حال ہے عباس ابھی آپ کا کہنے ہیں کتنے بہت یہ کہہ رہا ہے آپ کو شروع کریں تو پھر ہم بھی آگے بڑھیں